محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جنہیں تمام کائنات کا ہادی رہنما مقتدی پیشوا رہبر امام بنا کر بھیجا گیا اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر تابعین پر تبع تابعین پر واعظین مبلغین محدثین مصنفین مفسرین مبلغین دعات خطباء علماء پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا معزز سامعین گرامی قدر بدر کے بعد کے بہت سے واقعات آپ کے سامنے رکھے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بعض امور کو آپ کے سامنے رکھا اور سیدہ حفصہ کے ساتھ آپ کے شادی کے واقعے کو جو اس مابین بدر سے احد کے مابین واقعہ پیش آیا گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے اس کو رکھا اسی عرصے کے درمیان حضرت فاطمہ کی حضرت علی سے شادی بھی ہوئی اور یہ جو شادی کا واقعہ ہے یہ بڑا مشہور ہے حضرت فاطمہ کو پیغام نکاح آنے لگے تو حضرت علی کی لونڈی نے حضرت علی سے کہا کس چیز کی تاخیر چاہتے ہو مزید کیا انتظار کرنا چاہتے ہو کیا تمہیں خبر نہیں ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اب رشتے آنا شروع ہو چکے ہیں کتنا انتظار کرو گے گویا حضرت علی کے دل میں جو خواہش تھی یا حاجت تھی وہ اس لونڈی کو معلوم تھی کہ سیدنا علی شادی کرنا چاہتے ہیں سیدہ فاطمہ سے خیر حضرت علی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب و دبدبہ ایسا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت میرے پہ ایسی ہے، اگرچہ آپ کو علم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کا جو پیار ہے وہ باپ اور بیٹے کا پیار تھا، حتیٰ کہ حضرت علی کے بارے میں یہ بات بھی ملتی ہے، یہ صرف یک طرفہ پیار نہیں تھا، یہ دو طرفہ پیار تھا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی کفالت کی، یہ بار بھائی یا گریل ہوتے کر دو، جس طرح حضرت علی کی کفالت کی، جس طرح پیار اور محبت سے رکھا، حضرت علی کے بارے میں بھی یہ روایات ملتی ہیں کہ حضرت علی رسول اللہ کو جب اپنے گھر میں نہ پاتے، چھوٹی عمر کی بات کر رہا ہوں، جب یہ چھوٹے تھے، اپنے گھر میں نہ پاتے تو اس طرح بے چین ہو جایا کرتے تھے جس طرح اونٹنی کا بچہ ماں سے دور کر لیا جائے تو بے چینی میں ادھر ادھر بھاگتا پھرتا ہے۔ حضرت علی کی وہ کفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں ہو جایا کرتی تھی، اور جب رسول اللہ گھر آتے تھے تو ان کے ساتھ لپٹ جایا کرتے تھے۔ یہ باپ اور بیٹے کا ایک تعلق تھا، لیکن اب جہاں پہ رشتے کی بات تھی وہاں پہ حضرت علی کے نظر میں ایک حجاب تھا، شرم تھا، روب تھا، دبدبہ تھا۔ ہمت جٹائی، پوری ہمت اور قوت لے کے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی کہ سیدہ فاطمہ کا آج رشتہ مانگ لوں گا، جا کے پھر بات نہ کر سکے، خاموش ہو گئے۔ اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہو رہا تھا کہ علی کوئی بات کرنے آتا ہے یا بات کرنے آیا ہے لیکن آگے سے کچھ کہہ نہیں پاتا، زیرک تھے، دانا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج خود حضرت علی سے پوچھ لیا کس حاجت سے آئے ہو؟ حضرت علی خاموش رہے، کہا کیا فاطمہ کے رشتے کی بات کرنے آئے ہو؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کر دی۔ ساتھ ہی حضرت علی کا چہرہ سرخ ہو گیا، لال ہو گیا، کہا جی ہاں انہی کے رشتے کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں، ہمت نہیں تھی پڑتی کہ آپ کے سامنے یہ بات کروں۔ اچھا آپ کے پاس اس کو مہر میں دینے کے لیے کوئی شے ہے؟ اب یہ دیکھیے کیسا نبی کا پورا پرورش کا طریقہ۔ وہ علی جو ایک قسم کے والی ریاست کے بیٹے کی حیثیت رکھتے ہیں، کہنے لگے اے اللہ کے رسول پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ بود و باش ہے، آپ کے پاس آج ایسا رشتہ آ جائے جو ہو متقی، جو ہو نیک، لیکن اس کی جیب میں ٹکے نہ ہوں، اس کے پاس پیسے نہ ہوں، تو آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے علی کہہ رہے ہیں میرے پاس کوئی شے نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے جو میں فاطمہ کا مہر ادا کر سکوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے یاد کرواتے، اپنی طرف سے۔ پھر آپ حضرت علی کی خود ترجمانی کر رہے ہیں۔ نکاح کا پیغام بھی ابتدا رسول اللہ نے کر دی، مہر کی ابتدا بھی رسول اللہ کر رہے ہیں۔ علی وہ زرہ کہاں ہے؟ وہ زرہ کون سی زرہ؟ جو میں نے تجھے دی تھی۔ وہ زرہ کہاں ہے جو میں نے تجھے دی تھی؟ یعنی جس چیز کو حق مہر قرار دلوانا چاہ رہے ہیں وہ زرہ بھی کس نے دی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی خود بیان کرتے ہیں اگرچہ وہ زرہ بڑی مضبوط تھی، بڑی بھاری تھی، لیکن اللہ کی قسم اس کی قیمت 4 درہم بھی نہیں تھی۔ میں نے اس زرہ کو اٹھایا، میں باہر نکلا، یہ رافضیوں نے اور رافضی خیالات کے جو مالک ہیں انہوں نے صحابہ میں کس قسم کا انتشار، لڑائی جھگڑے کا تصور، آپس میں اختلاف کا کنسپٹ پھیلایا ہوا۔ باہر نکلا، سامنے سیدنا عثمان ہیں اور بھانپ گئے ہیں، علی زرہ لے کے نکل رہے ہیں۔ کہاں کا ارادہ ہے؟ زرہ بیچنے جانا چاہتا ہوں۔ کس کام کے لیے؟ بعض روایات میں مختلف الفاظ ہیں، بعد میں بیان کر دیا کہ مہر ادا کرنا تو بیچوں گا، کوئی 4 درہم مل جائیں گے، کوئی 4 درہم مل جائیں گے، مہر ادا کر دوں گا۔ رسول اللہ نے جو زرہ مجھے دی تھی وہی فاطمہ کا مہر مقرر کر دیا کہ جا اس کو بیچ دے اور اس کے ذریعے فاطمہ سے نکاح کر لے۔ سیدنا عثمان وہ 4 درہم کی زرہ اس کی قیمت لگاتے ہیں، اور پیار اور محبت کا یہ اٹوٹ رشتہ، یہ انمول رشتہ، یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کے بیٹے ان کے گھر کے باہر کھڑے ہیں ان کے دفاع کے لیے بھی۔ سیدنا عثمان نے وہ 4 درہم کی زرہ اس کی قیمت کیا لگائی؟ معلوم ہونا چاہیے، اسلامی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ 400 درہم
علی یہ زرہ میں تجھ سے خریدتا ہوں 400 درہم تاکہ تیرے اوپر آسانی ہو جائے، نکاح بھی کر سکے، کوئی خرچہ بھی کر سکے، کوئی تیرے پاس گزر بسر کرنے کے پیسے بھی ہو جائیں۔ حضرت علی کو اور کیا چاہیے تھا، خوش ہو گئے، شکریہ بھی ادا کیا، واپس پلٹنے لگے تو کہا اب یہ زرہ میں عثمان کی طرف سے تجھے تحفے میں دیتا ہوں۔ پہلے زرہ رسول اللہ نے دی تھی، پھر زرہ عثمان نے دی، اور حضرت علی نے اس زرہ کا بھی حق ادا کر دیا، حق ادا کر دیا۔ انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا اوفیہم بالسائی کیل السندرا۔ جب مرحب کے سامنے کھڑے ہوئے تھے تو یہی اشعار پڑے تھے، اسی زرہ میں ملبوس ہو کے، میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے شیر رکھا ہے، میری طرف ایک پھینکے گا بدلے میں سینکڑوں تیر آئیں گے۔ یہ صحابہ کا آپس میں محبت اور پیار کا رشتہ، زرہ بھی واپس کر دی، 400 درہم بھی دے دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا مہر ایک زرہ تھی، اور شادی کس سے ہے؟ نیکی اور تقوی کی بنیاد کے اوپر۔ میں اور آپ شادی اور بیاہ کس معیار کے اوپر کرتے ہیں؟ حسب نسب دیکھنا چاہیے، مال دولت شکل شباہت، لیکن اللہ کے بندو اللہ سے ڈر جاؤ۔ رشتے میں جو سب سے اعلیٰ اولا افضل چیز ہے وہ کیا؟ نیکی اور تقوی ہے، اور یہ دونوں کے لیے ہے، صرف بیٹے کے لیے نہیں، بیٹی کے لیے بھی، دونوں طرف۔ جب آپ کسی لڑکی کا رشتہ لینے جائیں وہاں پہ بھی نیکی کو پریفرنس دیں، بیٹے کا رشتہ لینے جائیں وہاں پہ بھی نیکی کو پریفرنس دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ ڈر جاؤ اللہ سے، جب کوئی نیک آدمی تم سے تمہاری بہن بیٹی کا رشتہ مانگے اور اس کے دین میں تمہیں کوئی خامی نظر نہ آئے، اور کوئی شرط نہیں آیت کی، کوئی بھی رشتہ مانگے اور اس کا دین تمہیں پسند آیا ہو، اس کے دین میں تمہیں عیب نظر نہ آئے، نمازی ہے 5 وقت کا، جب وہ رشتہ مانگ لے تو اس سے اپنی بہن بیٹیوں کا بہنوں کا رشتہ کر دیا کرو، ورنہ زمین کے اوپر فتنہ اور فساد پھیل جائے گا، زنا عام ہو جائے گا۔ اور آج آپ معاشرے میں یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، نیکی کی بنیاد کے اوپر رشتے کہاں ہوتے ہیں؟ یہ نیکی اور تقوی کی بنیاد پہ کیا گیا رشتہ۔ پہلا بیٹا پیدا ہوا، حضرت علی گود میں اٹھائے رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کے آ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول بیٹا پیدا ہوا، گڑتی بھی دینی ہے، وہ جو معاملات ہیں وہ بھی ہیں، یہ ضمنی طور پہ، میں اس کا نام حرب رکھنا چاہتا ہوں۔ دلیر تھے، شجاع تھے، جنگجو تھے، حرب جنگ، یہ میرا بیٹا پیدا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، بلکہ آگے سے جواب میں کیا کہا؟ بل حسن، حرب نہیں یہ حسن ہے۔ دوسرا بیٹا اٹھا کے لا رہے ہیں، اے اللہ کے رسول اللہ نے بیٹا دے دیا، پھر میں اس کا نام حرب رکھنا چاہتا ہوں، پھر حرب رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل حسین، یہ دونوں نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے۔ اب یہ جو چھوٹا سا گرانہ بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو یہ بھی سمجھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشکیزہ، ایک تکیہ اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا۔ یہ جو لفظ جہیز ہے نا، اس کی جو ڈیفینیشن، تشریحات، جواز لوگ اس واقعے سے نکالتے ہیں، سبحان اللہ، کہ رسول اللہ نے بھی تو دیا تھا۔ کیا دیا تھا؟ کوئی باپ اپنی بیٹی کو کوئی تحفہ دے، جائز ہے، مانتے ہیں، لیکن کسی باپ سے، کسی غیر سے یہ مطالبہ کرنا کہ میں اتنا جہیز لوں گا، میں اتنی چیزیں لوں گا، پھر نکاح کروں گا، یہ اسلام اور شریعت کے خلاف ہے، یہ 100% خلاف ہے۔ یہ اتنی سی تیاری ہے، ایک دنیا کا بہترین افضل ترین گھرانہ معرض وجود میں آ رہا ہے، ایک 4 درہم کی زرہ اور ایک بشکیزے اور ایک تکیے کے، ایک چادر کے جہیز کے ساتھ۔ اب یہ مشکلات میں مالی طور پہ، مالی کی بات ہو رہی ہے، مالی مشکلات ایمانی کیا ہونی ہے؟ آخرت میں جو مقام و مرتبہ ہونا ہے وہ سردار ہیں، وہ جنت کی سرداریں ہیں۔ اتنے تنگ دست تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک انمول پہلو ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے لیے یہ دعا بھی کی ہے، اللہ تعالیٰ میری اولاد کو اتنا رزق دینا جس سے صرف ان کا پیٹ بھر جائے۔
آج میں اور آپ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ ہماری 7 نسلوں کو رزق حلال فراخ دینا یہ جائز ہے، مانگنی چاہیے، لیکن یہ رسول اللہ کی سنت ہے اور رسول اللہ کا حصہ ہے کہ جو اپنی اولاد کے لیے رزق بھی ایسے مانگ رہے ہیں۔ پھر یہ گھرانہ شادی کے بعد اثار و محبت اور الفت، اطاعت و فرما برداری۔ آج یہ بھی ایک لمبا چوڑا طویل باب ہے، بات ضمنی طور پہ آئی ہے۔ فاطمہ کس کی بیٹی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کی بیوی ہیں؟ علی کی۔ گھر کے کام خود کرتی ہیں، روٹیاں خود گوندتی ہیں، آٹا خود گوندتی ہیں، روٹیاں خود پکاتی ہیں، حتیٰ کہ جو آٹا بنانے سے پہلے کی سٹیج ہے، چکی کا پیسنا، گندم کے دانے کو آٹے میں کنورٹ کرنا، وہ بھی اپنے ہاتھ سے پیس رہی ہیں، ہاتھوں پہ چھالے پڑ چکے ہیں۔ سیدنا علی اپنی بیوی کی خدمت پانی کے کنویں سے مشکیزیں چھاگلیں بھر بھر کے لا رہے ہیں، اور حضرت علی کے سینے کے اندر درد شروع ہو گئی ہے، اور سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ بیمار پڑ گئے ہیں۔ حضرت علی اپنی زوجہ کے پاس آ کے کہتے ہیں، اے فاطمہ اب تو اسلام امیر ہوتا چلا جا رہا ہے، غلام بھی آ گئے ہیں، بدر کے بعد قیدی بھی آ چکے ہیں، مال غنیمت بھی آ چکا ہے، اپنے بابا کے پاس جائیے اور ان کو حقیقت حال بتا دیجئے کہ آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے ہیں۔ علی کا سینہ پانی اٹھا اٹھا کر درد سے ہر وقت کراہتا رہتا ہے۔ سیدہ گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن ہمت نہ ہو سکی بات کرنے کی۔ پھر ہمت جٹائی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور آ کے یہ جو حضرت علی نے مشورہ دیا تھا ساری کی ساری بات رسول اللہ کو سنا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو جواب دیا، اگر امت کو یہ جواب سمجھ آ جائے تو اسلام کا عروج دوبارہ بھی شروع ہو سکتا ہے، اور اسلام کے زوال کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے جس کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کو کہا، ٹھیک کہتی ہو، درست کہہ رہی ہو، قیدی آ گئے ہیں، مال غنیمت بھی آ گیا ہے، پیسے بھی آ گئے ہیں، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیدی بیچ کر اصحاب صفہ کا پیٹ پالنا چاہتا ہوں۔ یہ اسلام کا پہلا مدرسہ ہے، یہ دین کے طالب علم ہے، میں ان کو اپنی اولاد کے اوپر فوقیت دیتا ہوں۔ آج اگر یہ بات، صرف اتنی بات سمجھ آ جائے کہ دین کے ادارے، ان کی قدر و منزلت کیا ہے، دین کے طالب علموں کے لیے انتظام کرنا کیسا ہے، رسول اللہ کی عظمت والی، شان والی، جنت کی سردار بیٹی، جنت کا سردار دماد رسول اللہ سے ایک خادم مانگ رہا ہے، ایک غلام، رسول اللہ کہتے ہیں نہیں، اس کو میں بیچوں گا، کس کے لیے؟ اصحاب صفہ کے لیے۔ یہ دین کے طالب علم ہے۔ آج میں اور آپ، دکھ کی بات ہے، ہسپتالوں کے ساتھ مدد کر دیں گے جن کی بے شمار لمبی چوڑی این جی اوز ہیں، اور ان این جی اوز کے نیچے مینجمنٹ کمیٹیز ہیں، اور ان مینجمنٹ کمیٹیز کے ایک ایک ڈاکٹر کی تنخواہ 10-10 15-15 لاکھ ہے۔ آپ ان کو پیسے دیتے ہوئے پورا گھر بھی دے دیں گے، 10 مرلے کئی دوستوں نے دے دیا، کئیوں نے 70-70 لاکھ دے دیا۔ دین کے مدرسوں کی، دین کے اداروں کی بات آئے گی، کوئی چپکے سے غلے میں 10 روپے ڈال دے گا، کوئی 500 ڈال دے گا، فائل خیر بھی ہیں، زیادہ دینے والے بھی ہیں، لیکن یہ ترجیحات اور پریورٹیز کا فرق ہے۔ دین کا ادارہ، دین کا طالب علم، دین کے اوپر پیسے خرچ کرنا انسان کے لیے اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ نے کبھی اس بات کے اوپر غور نہیں کیا؟ ایک دین کے ادارے سے ایک استاد بھی پیدا ہو جائے، ایک استاد، 20 پیدا ہوتے ہیں، ہر ادارے سے پیدا ہوتے ہیں، ایک استاد بھی پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے 100 طالب علم ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، 1000 سے زائد بچوں کو وہ قرآن پڑھاتا ہے۔ ان 1000 میں سے ایک پیدا ہو جائے، پھر وہ 1000 سے زائد کو قرآن پڑھاتا ہے۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلنے والا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصحاب صفہ کو پریورٹی دی ہے، کیا آج 1200 برس بیت گئے ہیں، امام بخاری نے جن سے تعلیم حاصل کی تھی، یہ اصحاب صفہ ہی کا تو مدرسہ تھا۔
یہ صحابہ ہی کا تو مدرسہ تھا جس نے حدیث کی خدمت کی ہے. صرف ایک اینگل بتا رہا ہوں، ورنہ قرآن، حدیث، فقہ، سارے کے سارے علوم انہی اصحاب صفہ کی عطا ہیں. بتائیے آج بھی 1200 برس گزر جانے کے بعد کوئی بندہ صحیح بخاری میں موجود حدیث منبر پہ بیان کرتا ہے، مسجد میں بیان کرتا ہے، تو کیا وہ بندے اس ثواب میں شامل نہیں ہوئے جنہوں نے امام بخاری کی کفالت کی ہوگی؟ کیا یہ جو ائمہ محدثین ہیں جن کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، ان کے مدارس کو چلانے والے فاعل خیر، ان کی بیان کردہ حدیثوں کے نیکیوں میں شامل نہیں ہو گئے؟ آپ نے اس بات کو نہیں سمجھا. اور دین کے اداروں کو، میں اس لیے آپ کو بے شمار رمضان آتا تب بھی یہ کہتا ہوں کہ اپنی زکوٰۃ کے اندر بھی، اپنے صدقات کے اندر بھی ان لوگوں کے لیے سب سے پہلا مصرف رکھا کیجئے جن کے لیے آپ نے حدیثیں سنی ہوئی ہیں، سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں. ایمانداری سے بتائیے گا، بات آئی ہے ضمنی طور پہ، کیا سمندر کی مچھلیوں نے کبھی زمین دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی. یہ صرف قدر و منزلت سمجھانا مقصود ہے. ان کو کیا پتا کہ زمین کے اوپر کیسی مخلوق رہتی ہے؟ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے کہ زمین کے اوپر کچھ لوگ دین کے حصول کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرو. ان کو بھی اللہ نے حکم دیا. میں اور آپ نے اس کو بڑا معمولی کام سمجھا. دین کے اداروں کو سپورٹ کیا کیجئے، یہ تو ضمنی طور پہ بات آئی ہے تو آپ کو کہہ دی ہے. یہ وہ گھرانہ ہے. رسول اللہ نے کہا نہیں، لیکن باپ تھے، باپ تو تھے نا. پتہ نہیں دل کے اوپر کیا بیتی ہوگی. اسی دن سیدہ فاطمہ کے گھر آ گئے. اسی دن علی بھی ہیں، فاطمہ بھی ہیں، اور کہنے لگے آج تم نے خادم کا، یہ ایک باپ کا رشتہ، وہ نبی کا منصب تھا، یہ ایک باپ کا منصب بھی تو ہے. پتہ نہیں کلیجے کے اوپر کیسی چوٹ لگی ہوگی. ان کی داد رسی کے لیے آگے، فاطمہ میں تمہیں خادم سے بھی بہتر عمل نہ بتاؤں؟ جی اللہ کے رسول بتا دیجئے. کیا تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں تم تھکو گی نہیں؟ سارا دن محنت کر کے جب تم بستر پہ آنا تو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لینا، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور بعض روایات میں 34 اور 33 کی. اور ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 10 مرتبہ کہہ دینا، ہر نماز کے بعد الحمدللہ اللہ اکبر 10 مرتبہ کہہ دینا، جس کو آپ اور میں کیا کہتے ہیں؟ تسبیح فاطمہ. یہ حضرت فاطمہ کی عطا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو عطا کی تھی. اور سیدہ فاطمہ نے اور سیدنا علی نے پوری امت کو بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھکاوٹ دور کرنے کا، اور یہ اتنا مجرب ہے، اتنا مجرب ہے. کئی مرتبہ میں نے آزمایا ہے. انسان سفر سے سارے دن کی محنت کے بعد جب تھک جاتا ہے نا، جب انسان، آپ بھی کبھی گھر میں جائیں تو انسان اپنے بیٹوں کو یا گھر والوں کو کہتا مجھے دباؤ. اس سے پہلے اگر آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو یقین مانیے کہ جس طرح کوئی بیمار بندے کو گلوکوز کی ڈرپ نہیں لگ جاتی، ویسی انرجی ایک دم جسم میں آ جاتی ہے. آپ آزما کے دیکھ لیجئے. 33 مرتبہ 1 منٹ میں پڑھا جاتا ہے. 1 منٹ سے بھی کم میں عادت بن جائے 1 منٹ. ہم نے لیکن نبوی نسخوں کے اوپر عمل نہیں کرنا. اب یہ بھی ایک عجیب بات ہے، بات تلخ کئی دفعہ نکل جاتی ہے. ہم نے کس کے نسخوں پہ عمل کرنا؟ شیخ الوظائف واللطائف اور پتہ نہیں کیا کیا جبے کبے ان کے غیر کئی وظائف تو شرعی بھی ہوتے ہیں، ویسے ہی بندہ بات کرے، لیکن کئی ایسے ہیں جن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، اعداد لکھے جانے ہیں. عددوں کے وظیفے، مطلب کہ گنتی لکھی ہوئی ہے. تویز دیتے ہیں ان کے اوپر گنتی لکھی ہوتی ہے، کاٹے مارے ہوتے ہیں. اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی ایسی فیلڈ ہے، کون سی ایسی بات ہے جو چھوڑ دی ہو؟ بیماری کا وظیفہ، تھکاوٹ کا وظیفہ، صحت کے وظیفے. یہ پورے کا پورا قرآن شفا ہے. ان کی آیات سے آپ جو مرضی شفا کا کوئی مجربات استعمال کریں، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن وہ مشکوک، ابہام، مبہم باتیں، جی فلاں جگہ جا کے کیل ٹھوک دو، اور جی اچھا ایک عجیب و غریب چکر یہ بھی ہے، جس بندے کو وہم ڈالنا ہونا، دیکھیں ہر بندہ ایک دنیا کے اندر مشکلات کا شکار تو ہوتا ہے، ہر بندہ ایک اپنی بیٹل تو لڑا ہوتا ہے. چاہے آپ کو ظاہری طور پہ جتنا مرضی مطمئن نظر آئے، دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں جو معاملات یا مشکلات
یا بعض امور میں پھنسانا ہو، ایک نارمل بات ہے، آبویس بات ہے، وہ آپ کو ایسا چکر ڈالتے ہیں، جی بندش ہو گئی ہے، جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جی یہ فلاں معاملہ گڑبڑ ہے، آپ کا کوئی کام، اب آپ نے گھر جا کے کیل ٹھونکنے ہیں، فلاں یہ کرنا ہے، سری لے کے آنی ہے، الو کا خون بھی چاہیے، عجیب و غریب گفتگو، عجیب و غریب باتیں، یہ سب غیر شرعی طریقے ہیں علاج کے۔ علاج کا شرعی طریقہ قرآن پاک کی آیات پڑھ کے کوئی دم کرے، 100% جائدہ آپ کو آیات بتا دے، اس کے اوپر عمل کریں، لیکن اس طرح کے جو مشکوک اور مبہم طریقے ہیں کبھی ان کی باتوں میں جھوٹ بولتے ہیں، یہ کیا فاشناسی ہے۔ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کے دل کے اوپر مرہم رکھی اور اپنی بیٹی کو اور بیٹے کو علی کو تسلی دی، اور بات آئی ہے ضمنی طور پہ، تو میں آپ کو یہ بات بھی بتلا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی سے اتنا پیار تھا، اتنا پیار تھا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سیرت علی بیان نہیں کرتے، اللہ کے فضل و کرم سے اسی ممبر سے ہم نے 34 سے زیادہ خطبات صرف سیرت علی پہ بیان کیے، اور کبھی موقع آئے گا انشاءاللہ دوبارہ بھی تفصیل سے بیان کریں گے۔ اتنا پیار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ امور وحی کے تابع ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دینی جتنی بھی یہ باتیں یہ وحی کے تابع ہیں، وہ آپ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وحی کے تابع ہو کے بولتے ہیں۔ ذاتی اجتہادات کے اوپر بھی اللہ کا چیک اینڈ بیلنس موجود ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی آپ کی نگرانی کر رہا ہے۔ ایک دن دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور کہا اللہ اب جو آئے وہ جنت میں داخل ہو جائے، بلکہ بعض روایات میں ہے ایک صحابی کو کہا جو آئے اس کو جنت کی بشارت دے دینا، اس کو جنت کی بشارت اور خوشخبری سنا دینا۔ اللہ کے ساتھ معاملہ رسول کا اور نبی کا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، کہا جو آئے اللہ سے مانگا ہوا ہے اس کو جنت کی بشارت دو، پتہ چلا ابو بکر آ رہے ہیں۔ پھر دستک ہوئی، کہا اب جو آئے اس کو بھی جنت کی بشارت دو، پتہ چلا عمر آ گئے ہیں۔ جب عمر آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پدرانہ شفقت رہا نہ گیا، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیا اور اپنے قاصد کو کہا اب جو آئے اس کو بھی جنت کی بشارت ہو، اے اللہ میرے علی کو بھیج دے، اے اللہ میرے علی کو بھیج دے، اے اللہ میرے علی کو بھیج دے۔ دستک ہوئی، کہا علی آ گئے ہیں۔ یہ اللہ سے مانگ رہے ہیں اپنے بیٹے کے لیے، اور بیٹا بھی اتنا عظیم ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کے گیت پوری زندگی گاتے رہے، صرف زندگی میں نہیں، رسول اللہ کے چلے جانے کے بعد بھی۔ اور ایک عجیب واقعہ بیان کیا، کہا فتح مکہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بعض چیزوں کو گرانا چاہتے تھے، ایک تو آپ نے مشہور واقعہ سنا، انشاءاللہ سیرت میں آئے گا، وہاں پہ مفصل بیان کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی نیچے جھک، میں تیرے اوپر کھڑے ہو کے فلاں فلاں جگہ پہ پہنچنا چاہتا ہوں، فلاں فلاں بت کو توڑنا چاہتا ہوں، مراد یہ تھی۔ سیدنا علی نیچے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم رکھا، حضرت علی کہتے ہیں میری چیخیں نکل گئی، اتنا وزن، بار نبوت کا بھی بوجھ تھا اور عجیب کفیت تھی اور عجیب وزن تھی، میں نے زندگی میں ایسا وزن کسی انسان کا محسوس نہیں کیا۔ رسول اللہ بھانپ گئے اور مسکرانا شروع ہو گیا، علی نہیں اٹھایا جاتا تو میرے کندھے پہ چڑھ جائیے۔ یہ اعزاز صحابہ میں سے چند صحابہ کو ملا ہے، اور یہ اعزاز سیدنا علی کو ملا کہ رسول اللہ نے کہا میں نیچے بیٹھتا ہوں، میرے کندھوں کے اوپر اپنے پاؤں رکھ لے۔ نیچے بیٹھ گئے، سیدنا علی نے کندھوں کے اوپر پاؤں رکھ دیے، بے ادبی کے لیے نہیں، امداد کے لیے، توہین کا پہلو نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہو رہا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، حضرت علی نے عجیب بات بیان کی، کہا رسول اللہ نے جب مجھے اٹھایا تو اس لیے تھا کہ فلاں فلاں جگہ میرے ہاتھ پہنچ جائیں، لیکن اللہ کی قسم میں اتنا بلند ہو گیا، اگر آسمان سے کوئی تارا توڑنا چاہتا تو ہاتھ سے اچک لیتا، اتنا بلند ہو گیا۔ بات آئی ہے ضمنی طور پہ، تان پھر مقصود نہیں ہے۔ بار نبوت تب بھی تھا جب ابو بکر غار سور کے اندر نبی کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے گئے تھے، تب بھی تھا۔
لیکن یہ اعزازات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے مابین تقسیم کی ہیں. کسی کو کوئی اعزاز دیا. اور یہ بکواس حرزہ سرائی ان صحابہ کی آپس میں تھی جی لڑائی، نعوذ باللہ. محبت اور الفت کا عجیب مودت کا رشتہ تھا. ابو بکر، عمر، علی اکٹھے جا رہے ہیں. ابو بکر بھی لمبے ہیں، عمر تو اور لمبے ہیں. علی کا قد درمیانہ ہے، چھوٹا ہے. ایک سائیڈ پہ ابو بکر ہیں، ایک سائیڈ پہ عمر ہیں، درمیان میں علی ہیں. حضرت عمر کو مذاق سوجا. کہتے ہیں علی انت بیننا کنون فی لنا، تو ہمارے درمیان ایسے ہے جیسے نون کا نقطہ لنا، ایک لفظ عربی کا لنا، اس کے اس سائیڈ پہ لام ہے اور اس سائیڈ پہ الف ہے اور درمیان میں چھوٹا سا نون ہے. علی تو ہمارے درمیان ایسے چلتا ہوا لگ رہا ہے جیسے لنا کے درمیان ایک نقطہ ہوتا ہے. یعنی قد چھوٹا تھا حضرت ابو بکر، لمبے آج کل کے دور کے مطابق 7.5 فٹ کے قریب ان کے قد تھے. تو یہ کہہ دیا. اب حضرت علی، یہ پیار اور محبت ہے، یہ عداوت اور بغض نہیں ہے. حضرت علی جواب میں کہنے لگے کہ اگر اذ لم اکم بینکما، اگر میں تم دونوں کے درمیان نہ ہوں، فانتما لا، تو تم دونوں کچھ نہیں. یعنی اگر لنا میں سے نون کا نقطہ نکل جائے تو کیا بچتا ہے؟ لا. یہ مذاق ہے، یہ ایک دوسرے سے محبت ہے، یہ ایک دوسرے سے پیار ہے. انہوں نے کیا بنایا ہوا جی؟ لڑائیاں ہیں. اگر میں تم دونوں کے درمیان سے نکل جاؤں تو تم لا ہو. اور یہ بات ہے مذاق میں تھی، لیکن سیدنا ابو بکر نے اور سیدنا عمر نے ہر دور کے اندر اپنا وزیر اعظم اگر کسی کو منتخب کیا تو سیدنا علی کو کیا. اور سیدنا علی سے ہر بات کے اوپر مشورہ لیا کرتے تھے. یہ پیار تھا، یہ محبت تھی، یہ مودت تھی کہ علی کے بیٹے کو اپنے کندھے کے اوپر سوار کر کے کون جا رہا ہے؟ ابو بکر. پوچھا گیا بڑی عمدہ سواری ہے. کہا تم سواری کی بات کرتے ہو، سوار کی طرف دیکھو کتنا عمدہ ہے جس نے رسول اللہ کے کندھے کے اوپر سواری کی ہے. سوار کا دیکھو. یہ محبت کے رشتے ہیں، یہ مودت کے رشتے ہیں، یہ الفت کے رشتے ہیں. انہوں نے ہام ہاں کی لڑائیاں بنائی ہوئی ہیں. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. یا اللہ
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، یہ جو دو خطبوں کے مابین کا وقت ہوتا ہے یہ دعا کے لیے، دعا کی قبولیت کے اوقات میں شامل ہوتا ہے، تو اس کے اندر آپ خوب دعائیں کیا کیجئے اور جتنا موقع ملے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، ہم سب کے لیے اس کے اندر دعا کیا کیجئے۔ اور دوسری بات یہ کہنی ہے کہ احباب جمعے کے لیے امام کے منبر پہ بیٹھنے سے قبل آیا کرے، اور اس کے بعد جب ہال فل ہو جائے تو ایک دوسرے کو پھلانگنا یہ بھی خلاف سنت اور خلاف شریعت ہے۔ جو بات آج آپ کے سامنے رکھنا مطلوب ہے اس حوالے سے گزشتہ خطبے میں ہم نے آپ کے سامنے بڑی مفصل گفتگو کی، اور اس گفتگو کے اندر ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کس قدر خطرے کا حامل ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ خطرے کا ایک الارم ہے، لیکن آپ نے موجودہ صورتحال سیاسی کا بھی جائزہ لینا ہے۔ ایک طرف عوام سیلاب میں مر رہی ہے، حکمران ہو یا اپوزیشن ہو، کسی کے کان کے اوپر کوئی جوں رینگ رہی ہے، اپوزیشن والے اپنی کرسی کے چکر میں جلسے کر رہے ہیں اور حکمران ان کو پھنسانے کے چکر میں مقدمے درج کر رہے ہیں۔ بجلی کے بل اتنے زیادہ آئے ہیں، عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں، کسی کو کوئی پرواہ ہے نہیں ہے۔ حکومت اور اپوزیشن ایک ہی دھندے کے اندر مصروف ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں۔ اسی عرصے کے مابین، اسی عرصے کے دوران ٹرانسجینڈر ایکٹ کے اوپر سینیٹر مشتاق صاحب نے ترمیم کا بل پیش کیا۔ ہم سینیٹر صاحب کے ساتھ ہیں، ان کی صدا پہ لبیک کہی، پورا ہفتہ ہو گیا تمام علماء کرام ٹرانسجینڈر بل کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس اور آگاہی دے رہے ہیں۔ لیکن ہم سینیٹر صاحب سے بھی ایک بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ جو ترمیم کر رہے ہیں اس ایکٹ کے اندر، صرف ترمیم کی کمپین مت چلائیے، بلکہ اس پورے کے پورے بل کو اثر نو پیش کرنے کی کمپین کیجیے اور سابقہ بل کو مسترد کرنے کی کمپین کیجیے۔ اس حوالے سے اللہ کے فضل و کرم سے جو بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور کہتا ہوں، وہ بات کس قدر سچی اور درست ہے آپ خود اندازہ لگا لیجیے۔ سندھ اسمبلی میں فخری صاحب نے قرارداد پیش کی، کے پی کے میں نعیمہ کشور نے قرارداد پیش کی، پنجاب سے یہ اعزاز اگر حاصل ہوا تو معاویہ اعظم طارق کو حاصل ہوا جس نے یہ قرارداد پیش کی 3 اسمبلیوں میں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، 3 صوبائی اسمبلیوں میں قرارداد اس بل کو مسترد کرنے کی پیش ہو چکی ہے۔ اللہ چوتھی اسمبلی والوں کو بھی توفیق دے، اور ہم رابطہ کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں بھی قرارداد پیش ہو۔ میرے بھائیوں، یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ دیندار کا، دین پسند کا، اسلام پسند کا اسمبلی میں پہنچنا کس قدر ضروری ہے۔ ایک پارٹی کا ایک ہی رکن اسمبلی میں پہنچا ہوا ہے پنجاب سے، اور اس نے بھی اس بل کے مسترد ہونے پہ آواز کو اٹھا دیا ہے۔ اگر ایک بھی نہ ہوتا تو پی ٹی آئی، پیپل پارٹی، مسلم لیگ نون تو اس بل کے تینوں سہولت کار ہیں۔ ایاز صادق نے فٹافٹ گنتی کروائی تھی کہ جلدی جلدی پیش ہو جائے۔ شیری مزاری سپوکس پرسن ہے اس بل کی، سپوکس پرسن، نمائندہ ہے اس بل کے بارے میں لوگوں کو متفق کرنے کے حوالے سے، اور پیش کرنے والا کون ہے؟ نوید قمر، ماشاءاللہ، جنہوں نے سیکولر پارٹیوں کو ووٹ دیا ہے۔ کیا آج وہ اس جرم میں گناہگار ہیں کہ نہیں؟ ایمانداری سے اپنے ضمیروں کو ٹٹولنا۔ تینوں پارٹیاں اس بل کے پیش کرنے میں، منظور کروانے میں ایک ہیں، اور آپ نے ووٹ کس کو دیا؟ ان تینوں میں سے ایک کو دیا ہے۔ اسلامی جماعتوں کو تو آپ ووٹ دیتے نہیں، دین پسندوں کو تو ووٹ دیتے نہیں، دین پسندوں کو تو نہ ووٹ۔ پنجاب کے لوگوں نے عجیب و غریب فلسفہ بنایا ہوا ہے، ممبر کے اوپر نیک آدمی ہو،
منبر رسول کا وارث متقی ہو، کرپشن سے پاک ہو، لیکن تخت رسول کا وارث چور ہو، لٹیرا ہو، فراڈیا ہو، وڈیرا ہو، یہ عجیب کنسپٹ ہے۔ کیا رسول اللہ کی جو اسلامی ریاست ہے، کیا اس میں رسول اللہ صرف مسجد کے امام ہیں، ریاست کے امام نہیں ہے؟ مسجد کا وارث رسول اللہ نے بنایا تو ابو بکر کو بنایا، صرف مسجد کا بنایا کہ ریاست اور خلافت کا بھی بنایا؟ بتائیے۔ عمر ریاست و خلافت کے امام بنے، مصلی کے بھی بنے، لیکن آج آپ کو یہ سمجھایا گیا مصلی کا امام ریاست کا امام نہیں بننا چاہیے، بلکہ اس سے بھی بڑی بات ہے، آپ کو یہ سمجھا دیا گیا، کیسا مغالطہ، کیسی سوچ آپ کے دماغ میں ڈالی گئی، جی مولوی ممبر کے اوپر سیاست کی بات نہ کرے، مولوی ممبر رسول کے اوپر سیاست رسول کی بات نہ کرے، تو کون کرے؟ چور کرے، چور لٹیرا کرے، وڈیرا کرے۔ آپ کو یہ سبق پڑھا دیا گیا کہ ممبر کے اوپر سیاست نہیں ہو سکتی، سیاست چوروں کا کام ہے۔ جب آپ کو یہ سمجھ یہ آئی ہے، جب آپ نے سبق ہی الٹا پڑھ لیا ہے، آپ کا کیا قصور ہے؟ آپ نے تو یہی کہنا ہے کہ مولوی صاحب ممبر کے اوپر سیاسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کے انبیاء جب دنیا سے چلے جاتے تھے تو ان کے وارث سیاسی قائدین، سیاست کا لفظ ہے سیاست کا حدیث میں، کون ہوتے تھے؟ بنی اسرائیل کے دوسرے نبی، ایک نبی جاتا دوسرا آ جاتا، وہ سیاست کا وارث بھی ہوتا تھا۔ اور یہ بات سمجھانے کے بعد رسول اللہ نے امت کو یہ بات سمجھائی جو آپ بھول چکے ہیں، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، لیکن میرے وارث ہوں گے جو علماء ہوں گے۔ آپ نے کیا سمجھا علماء کو؟ آپ نے کہا رسول اللہ کی پوری شریعت، پورے کا پورا دین مسجد میں بند کر دیا جائے، نہ بازار میں جائے، نہ معاشرت میں جائے، نہ ریاست میں جائے، نہ سیاست میں جائے، نہ عدالت میں جائے، بس مسجد کے اندر قید کر دو، اللہ کے نعرے لگاتے رہو، سبحان اللہ، اللہ اکبر کی تسبیحیں پڑھتے رہو، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لکھ لیجئے۔ اس لیے ایک تو بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو یہ بھی کر دی، دوسری آپ کو اس بات کی طرف بھی آپ کی توجہ مبذول کروانی ہے کہ آپ لوگوں نے سیلاب زدگان کی مدد نہیں چھوڑنی۔ جو حالات ہیں، جو ہماری ٹیمیں سندھ کے اندرون سندھ میں اللہ کے فضل و کرم سے کروڑوں روپے کے قریب آپ نے امداد دی ہے، جو سندھ کے دور دراز علاقے اور کے پی کے علاقوں میں جاری ہے، لیکن جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ابتدائی امداد تو چلو کھانا پینا فاقہ کشی سے بچانا تھا، لیکن حالات اتنے برے ہیں، گھر تباہ ہو چکے ہیں، بسترے نہیں ہیں، کپڑے نہیں ہیں۔ آپ نے یہ کمپین بھی مستقل چلاتے رہنا ہے تاکہ ہم اپنے مظلوم بھائیوں کی اس حوالے سے بھی مدد کرتے چلے جائیں۔ ہر بندے نے حصہ بقدر جثہ اپنے مسلمان بھائیوں کی امداد کرنی ہے، اور یہ کوئی احسان ان کے اوپر بھی نہیں ہے، اس کا بدلہ آپ نے کس سے لینا ہے؟ اللہ رب العزت سے لینا ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام